نہیں ہے۔ تو اس وقت لوگوں کو یقین آ گیا کہ واقعی اللہ کے نبی پر بھی موت آنی ہے۔ تو اس موقع پر یعنی جب مسلمانوں کو سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا، یعنی ہر ایک کے حواس معطل تھے، ایسے نازک موقع پر اگر کسی شخص نے مسلمانوں کو سنبھالا ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، یعنی ان حالات میں بھی ان کے حواس معطل نہیں ہوئے، پورے حواس قائم تھے۔ جبکہ عمر رضی اللہ عنہ جیسے نڈر بہادر صحابی، وہ بھی کہہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی مرے نہیں ہیں، موت نہیں آئی ہے، اگر کوئی کہے گا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا، اگر کوئی یہ کہے گا کہ اللہ کے نبی پر موت آ گئی تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا، وہ تو واپس آئیں گے۔ تو جن کو اللہ نے ایسا حواس دیا ہو اور ایسی استقامت دی ہو اور ایسا حوصلہ دیا ہو تو یقیناً وہی تھے جن کو خلافت کے لیے انتخاب کرنا تھا، کہ آپ کے بعد جیسے جیسے فتنے اٹھے تو ان فتنوں کی سرکوبی کرنے کے لیے بھی واحد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تھے۔ 3 بڑے فتنے تھے، ایک تو جھوٹی نبوت کے دعوے دار، اور دوسرے مانعین زکوٰۃ کا کچھ لوگوں نے انکار کر دیا، کچھ قبیلے والوں نے کہا کہ بھئی اللہ کے نبی کو تو اختیار تھا زکوٰۃ لینے کا ہم سے، اس کے بعد کسی کو اختیار نہیں، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ آپ نے فرمایا جو نماز و زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ اور پھر کچھ لوگ مرتد ہو گئے تھے، اسلام سے پھر گئے تھے۔ تو یہ 3 مختلف محاذ تھے جہاں پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان کے خلاف جہاد کیا۔ تو اس پر اہل سنت والجماعت کا پوری امت کا اتفاق ہے۔ اہل سنت والجماعت سے مراد وہ جماعت جو النبی کے طریقے صحابہ کے طریقے پر چلی آ رہی ہے، اس میں ہمارے چاروں امام بھی آتے ہیں، پوری امت آتی ہے، سمجھ لیں، جو گمراہ فرقے ہوئے ان سے ہٹ کر۔ تو فرمایا کہ اس بات پر اتفاق ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء، کہ نبیوں کے بعد سب سے افضل انسان وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں فرماتے تھے جو شخص مجھے ابو بکر اور عمر سے پر فضیلت دے گا میں اس کو کوڑے لگاؤں گا، یہ ان کا اپنا ارشاد ہے۔ ان کے بیٹے محمد بن حنفیہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کے بعد اس امت میں سب سے افضل کون؟ فرمایا کہ ابو بکر ہیں۔ پھر پوچھا اس کے بعد کون؟ فرمایا کہ عمر ہیں۔ پھر کہتے ہیں میرے بیٹے نے پوچھا کہ کیا اس کے بعد آپ ہیں؟ تو فرمایا کہ میں تو ایک عام مسلمان ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ مسلمانوں میں اس امت میں سب سے افضل صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں، اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اس کے بعد عثمان غنی، اور پھر حضرت علی، اور اس کے بعد عشرہ مبشرہ جو 10 صحابہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھے جنتی ہونے کی بشارت دی، وہ اس کے بعد آتے ہیں جو باقی 6 صحابہ۔